بسم اللہ الرحمن الرحیم متن نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر۔ نخبۃ الفکر کا متن اہل الاثر یعنی اہل الحدیث کی مصطلح یعنی قائم کی گئی اصطلاح کے بارے میں۔ اثر حدیث پر لفظ بولا جاتا ہے تو یہاں اہل الاثر سے مراد اہل الحدیث یعنی محدثین ہی ہیں۔ متن نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، لم یزل کہ وہ ہمیشہ رہا، عالماً جاننے والا، قدیراً قدرت رکھنے والا، وصلی اللہ اور اللہ صلاۃ بھیجے علی سیدنا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلہ کہ اس اللہ نے ان کو بھیجا، الی الناس کافۃ تمام لوگوں کی طرف، بشیراً خوشخبری دینے والا، و نذیراً اور ڈرانے والا، یعنی سب لوگوں کی طرف ان کو بھیجا، خوشخبری دینے والا، جو لوگ ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں ان کو جنت کی خوشخبری دینے والا، اور ایمان نہ لانے والوں کو جہنم سے ڈرانے والا، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، وصحبہ اور ان کے صحابہ پر، وسلم اور اللہ سلامتی بھیجے، تسلیماً سلامتی بھیجنا، کثیراً بہت زیادہ۔ اما بعد جو ہے اس کے بعد، یعنی اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ پر درود و سلام کے بعد، فإن التصانیف بس بے شک تصانیف، یہ تصنیف کی جمع ہے، اور تصنیف یہ باب صنف یتصنف باب تفعیل کا مصدر ہے۔ یہاں ایک چیز ہے کہ تصنیف اور تالیف میں فرق یہ ہے کہ تالیف میں ہمیشہ مؤلف جو ہوتا ہے وہ مختلف جگہوں سے، مختلف کتابوں سے باتیں صرف جمع کرتا ہے، مختلف علماء کے اقوال جمع کرتا ہے مؤلف، اور مصنف اس کو کہتے ہیں جو ایک نئی چیز پیش کرتا ہے، وہ مختلف لوگوں کے اقوال یا مختلف کتابوں سے صرف چن کے جوڑتا اور ملاتا نہیں ہے۔ تو تصانیف فی اصطلاح آل الحدیث، محدثین کی اصطلاح کے بارے میں، قد کثرت تحقیق بہت زیادہ ہوئی، و بوسطت اور بہت پھیلائی گئی، یعنی شرح اور بسط کے ساتھ لکھی گئی، وقت و سرت اور مختصر کی گئی۔ تو کہتے ہیں فإن التصانیف آپس بے شک تصانیف فی اصطلاح آل الحدیث، محدثین کی اصطلاح کے بارے میں، قد کثرت تحقیق بہت زیادہ ہوئی ہے، یعنی بہت زیادہ کتابیں اس فن میں لکھی گئی ہیں، وہ بوسطت اور وہ پھیلائی گئی ہیں، مطلب بڑی شرح اور تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہیں، وقت و سرت اور مختصر کی گئی ہیں، یعنی کچھ کتابیں مختصر جامع لکھی گئی ہیں، کوئی تفصیلی شرح کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ فسألنی پس سوال کیا مجھ سے، بعض الاخوان بھائیوں میں سے بعض نے، یعنی کسی ایک نے، اور مراد شاگرد ہیں، یعنی شاگردوں میں سے کسی ایک نے مجھ سے سوال کیا، ان الخص لهم المہمہ، یہ کہ میں تلخیص کروں ان کے لیے اہم باتوں کی، من ذالک اس فن سے، یعنی آل الحدیث محدثین کی اصطلاح سے۔ فأجبتہ پس میں نے قبول کیا یا میں نے جواب دیا اس کو، الی سؤالہ اس کے سوال کی طرف، میں نے جواب دیا اس کو اس کے سوال کی طرف، مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کے سوال کو قبول کیا، میں نے اس کی بات کو مانا کہ چلو میں تمہارے لیے
اصطلاح آل الحدیث یعنی مصطلح الحدیث کے بارے میں اہم باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ لکھتا ہوں۔ تو شرح میں حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب تھی حافظ ابن الصلاح کی، جو مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے معروف ہے، تو میرے شاگردوں میں سے بعض نے مجھے کہا کہ اس حافظ ابن الصلاح کی کتاب جو مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے معروف ہے، اس میں سے خلاصہ اور اہم باتیں ہمارے لیے لکھو۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے سوال کو قبول کیا، رجاء الاندراج داخل ہونے کی امید سے، رجاء امید، الاندراج داخل ہونے، درج ہونے کی امید سے، فی تلک المسالے کے ان راستوں میں، یعنی میں نے اس کی بات کو قبول کیا اس لیے کہ اس فن میں بھی شامل اور داخل ہو جاؤں، میرا بھی کوئی حصہ پڑ جائے اس خدمت میں اور اس فن میں۔ رجاء الاندراج فی تلک المسالے کے داخل ہونے کی امید سے ان راستوں میں، فاقولو میں کہتا ہوں، الخبر و خبر، خبر سے مراد یہاں حدیث ہے۔ تو یہاں انہوں نے خبر کا لفظ بولا ہے چونکہ خبر اور حدیث میں بعض فرق کرتے ہیں۔ عام طور پر محدثین خبر اور حدیث میں فرق نہیں کرتے، وہ خبر اور حدیث کو اصطلاح کے اندر ایک ہی مانتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ خبر اور حدیث میں فرق ہے کہ کوئی خبر حدیث نہیں ہو سکتی اور کوئی حدیث خبر نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسے کہ حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، اور خبر وہ ہوتی ہے جو آپ کے غیر سے آئے۔ تو جب آپ سے جو آئے وہ حدیث ہے اور آپ کے غیر سے جو آئے وہ خبر ہے، تو ایسی صورت میں جو حدیث ہوگی وہ خبر نہیں کہلا سکتی، اور جو خبر ہوگی وہ حدیث نہیں کہلا سکتی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ خبر اور حدیث میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ایک عام ہے ایک خاص ہے، یعنی خبر کا لفظ عام ہے اور حدیث کا لفظ خاص ہے، کہ خبر کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات پر بھی بولا جاتا ہے، اور آپ کے علاوہ باقی اخبار پر بھی یعنی خبروں پر بھی یہ خبر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس طرح خبر کا لفظ عام ہے، آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات ہوں یا آپ کے علاوہ لوگوں کے اقوال، افعال، تقریرات ہوں، سب کو خبر کہتے ہیں، جبکہ حدیث جو ہے وہ خاص ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور آپ سے جو بھی آئے اس کے ساتھ۔ تو اس طرح ہر حدیث جو ہوتی ہے وہ خبر ہو جاتی ہے، لیکن ہر خبر جو ہوتی ہے وہ حدیث نہیں ہوتی۔ تو بہرحال جمہور محدثین کے ہاں خبر اور حدیث یہ ایک ہی معنی میں ہوتی ہے اصطلاح کے اندر۔ تو یہاں حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خبر کا لفظ بولا ہے چونکہ خبر میں زیادہ باتیں، زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور آپ سے نقل کی گئی باقی ساری باتیں، اور آپ کے علاوہ سے نقل کی گئی باتیں بھی آ جاتی ہیں، تو اس کے خبر کا لفظ بولا ہے، حدیث کا لفظ نہیں بولا کہ الحدیث۔ الخبر و خبر جو ہے، اما یا تو ان یکونا یہ کہ ہوں گے، لہو اس کے لیے طرقن راستے، بلا عدد معین بغیر کسی معین عدد کے، بغیر کسی معین تعداد کے، او مع حصر یا اس کو محصور کرنے کے ساتھ، بما ساتھ اس تعداد کے، فوق الاثنین جو دو سے اوپر ہے، او بہما یا ان دو کے ساتھ، او بواحد یا ایک کے ساتھ، یعنی مطلب خبر جو ہے یا تو ہم تک پہنچے گی اتنی بہت زیادہ سندوں کے ساتھ۔ اب بہت زیادہ سندیں کتنی ہوں، کہتے ہیں ان کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ کتنی ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، 25 ہوں، 40 ہوں، 70 ہوں، بس بہت زیادہ سندوں کے ساتھ، بہت زیادہ طرق کے ساتھ وہ ہم تک پہنچے گی، لیکن ان سندوں، ان طرق
کی تعداد متعین نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے، 10 ہے، 15، 20، بس بہت زیادہ ہو تو کتنی زیادہ ہو، کہتے ہیں کہ ہر دور میں، ہر طبقے میں اس حدیث کو بیان کرنے والے لوگوں کی، راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا باہم مشورہ کر کے یا بغیر مشورے کے عادت محال سمجھے۔ عادت محال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر انسان کا ذہن تسلیم نہ کرے کہ اتنے لوگوں نے مشورہ کر کے جھوٹ بول لیا ہوگا یا بغیر مشورے کے جھوٹ پر کیا ہے جمع ہو گئے ہوں گے۔ تو بہرحال سندیں ہوں گی بہت زیادہ، لیکن زیادہ کتنی ان کی کوئی تعداد متعین مقرر نہیں ہے۔ او مع حسر، یا اس کے لیے طرق ہوں گے، راستے ہوں گے، یعنی سندیں ہوں گی حسر کے ساتھ۔ حسر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محصور کرنا، یعنی بند کرنا، یعنی مقرر متعین کرنا۔ تو متعین مقرر کرنے کے ساتھ بما، ساتھ اس کے فوق الاسنین، جو 2 سے اوپر ہیں، یعنی یا تو وہ خبر ہم تک پہنچے گی اور اس کی سندیں 2 سے اوپر ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے میں، ہر دور میں اس کو بیان کرنے والے 2 سے اوپر ہوں گے۔ اب 2 سے اوپر کم از کم کتنے ہیں؟ 3، یعنی کم از کم اس کو 3 بیان کرنے والے ہوں۔ اب بعض طبقوں میں 3 سے زیادہ ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 40 ہیں، 30 ہیں، لیکن کسی ایک طبقے میں 3 رہ گئے ہیں تو وہ اسی حکم میں ہوگی۔ او بہما، یا ان 2 کے ساتھ، یعنی یا تو اس کی سندیں ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے 2 ہوں گی۔ 2 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طبقے میں اس کو بیان کرنے والے 2 سے کم نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 سے زیادہ بھی نہ ہوں، بے شک 2 سے زیادہ ہوں۔ اگر کسی ایک طبقے میں بھی، کسی ایک دور میں بھی اس کو بیان کرنے والے 2 رہ گئے ہیں، باقی طبقوں میں 2 سے زیادہ ہیں، کسی میں 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، ایک طبقے میں 2 رہ گئے ہیں تو پھر بھی اس کو ہم عزیز کہتے ہیں۔ بہرحال او بواحد، یا ایک کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ خبر اما یا تو ان یکونا، یہ کہ ہوں گے اس کے لیے طرقن، راستے، بلا عدد معین، کسی معین تعداد کے بغیر، یعنی بے شمار اس کی سندیں ہوں گی، ہر دور میں اس کو بیان کرنے والے لوگ بے شمار ہوں گے، لیکن کتنے ان کی کوئی تعداد متعین نہیں۔ او مع حسر، یا تعداد مقرر کرنے کے ساتھ ہے، کتنی تعداد؟ بما فوق الاسنین، ساتھ اس کے جو 2 سے اوپر ہیں۔ او بہما، یا ہم تعداد مقرر کریں گے 2 کے ساتھ۔ او بوا